ہفتے کے روز سفر پہ تھا تو اطلاع ملی کہ امیر جماعت فضیلت الشیخ سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ایک دم تو کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن آنکھ روتی بھی ہے اور دل غمگین بھی ہوتا ہے۔ زبان سے ہم صرف وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوری طور پر آبائی علاقے سے واپس آ کر سیالکوٹ کی طرف عازم سفر ہو گیا۔ جنازے میں شرکت کا موقع ملا۔ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ انہوں نے جنازہ کی امامت کروائی۔ ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اور پورے پاکستان سے حاضر ہونے والے کارکنان، جماعت کے ذمہ داران یک زبان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اپنی ذات میں انتہائی امانت دار، سادہ مزاج اور شرافت کے پیکر اور انتہائی باعمل عالم آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 5 مرتبہ مسلسل سینیٹر رہے اور قریباً 3 دہائیوں سے زیادہ جماعت کی امارت کی ذمہ داری نبھائی۔ بہت سارے اتار چڑھاؤ، بڑے دباؤ اور بہت بڑی بڑی آفرز کو ٹھکرا کر اللہ کے دین کی صحیح صورت ہر کسی کے سامنے پیش کرنا اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے موقف کو ہر سٹیج پر، خواہ وہ پارلیمنٹ کا ہو، سینٹ کا ہو، کانفرنسز کا ہو، عالمی سطح کا ہو یا اپنے ملکی سطح کا کوئی مسئلہ ہو، امیر محترم کی اس بے باکی اور بے خوفی کے پیچھے ان کا ایک اللہ کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلق ہر کسی کی زبان پر تھا۔ وہ زمانہ جب جنرل پرویز مشرف کی توتی بولتی تھی اور کوئی شخص اس کے سامنے گفتگو کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، سینٹ اور پارلیمنٹ میں واحد ووٹ اس کے خلاف پڑنے والا وہ امیر محترم کا تھا، جس کے بعد بڑی جانچ پڑتال اور کوشش کی گئی کہ کوئی کمزور پہلو تلاش کیا جا سکے جس میں ان کو زیر عتاب لایا جائے، لیکن ہر طرح پرکھنے کے بعد رپورٹ یہی تھی کہ یہ بندہ ہر پہلو سے انتہائی کھرا، اپنی آبائی وراثتی زمین اور اپنے وراثتی گھر اور اس سے ملحقہ جو سارے مالی معاملات تھے، ساری زندگی اس شرافت کے امانت دار رہے۔ اور ساتھیوں نے دیکھا کہ ابھی بیماری کے ایام میں بڑی شخصیات ان کے گھر ان سے ملاقات کے لیے آئیں، تو تمام تر مادی وسائل ہونے کے باوجود ایک درویشانہ زندگی، ایک زہد والی زندگی، دنیا کی چکا چوند اور ہٹو بچوں سے بچنے والی ایک زندگی کے وہ قائل تھے، اور ان کا اپنا جو بیڈ روم تھا وہ اس کا منہ بولتا ثبوت۔ اپنی 40 سالہ زندگی میں نے شعور کے 35 سال ان کو دیکھا ہے والد محترم کے ساتھ، اور پھر خاص طور پہ سن 2000 سے لے کر اب 2025 تک جب والد محترم جماعت کے ناظم اعلیٰ بنے، تب سے لے کر اب تک تو ایک انتہائی گہرا اور مضبوط اور ہمہ وقت کے مشورے والا ایک اور ان کی شفقت والا تعلق تھا۔ والد محترم کی نظامت سے لے کر والد صاحب کی وفات تک، اور اس کے بعد والد محترم کے جانے کے بعد خود ان کا ایک کردار ایسا تھا کہ جیسے ہمارے والد کی جگہ انہوں نے لے لی۔
اور فون کر کے خیریت پوچھنا، کسی بات کا حکم دینا، کسی بات کی وضاحت لے لینا، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ دو ٹوک بات کرنے کے عادی تھے، کوئی بہت لمبی چوڑی تفصیل پسند نہیں کرتے تھے کہ بندہ لمبی لمبی باتیں کرتا رہے، لیکن ضرورت پڑتی تو تفصیلاً بات بھی سنتے۔ آخری فون پر بالمشافہ، تو اس کے بعد میری بہت ملاقاتیں ہیں، لیکن فون پر ایک فون خود کیا، مجھے ایک کام بتلایا، اس کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون آ گیا، کہنے لگے فلاں جو بات ہوئی ہے، ایک معاملہ تھا، اس کے متعلق مجھ سے کہنے لگے وہ کیسے ہوا ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ لیتے ہوئے کیا کچھ مراحل سے گزرے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے تفصیل رکھنے کے لیے اجازت چاہیے، میں نے کہا جی یہ تھوڑا تفصیل والا معاملہ ہے، مجھے ذرا لمبی بات کرنی پڑے گی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ کھل کے بات کریں۔ آدھا گھنٹہ فون پر مجھ سے بات کی، اور پوری تفصیل جاننے کے بعد کہنے لگے آپ کا موقف اس معاملے میں بالکل درست ہے، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ قدم اٹھایا، میری ہر طرح سے آپ کو تائید بھی حاصل ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے۔ میں کہا بس آپ کی اتنی دعائیں چاہیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ تو اس حد تک یعنی ذاتی نوعیت کے معاملات میں بھی فون کر کے پورے پاکستان سے ایک طالب علم کو فون کرنا، اس کو تھپکی دینا، تسلی دینا، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے۔ ان کی ذات کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پر لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہوتی رہے گی کہ وہ بہت ہمہ جہت شخصیت تھی، لیکن اس بارے میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں، ان کی زندگی میں غیر ضروری تنقید کرنے والے بھی بہت ہیں، اور یہ سارے وہ ہیں جو جذباتیت کے مارے اور کسی شخصیت کے قد کاٹھ کو جانے بغیر گفتگو کرنے والے لوگ، اور آج ان میں سے میں نے اکثریت کو دیکھا کہ وہ شرمندہ ہیں کہ ہم نے وہ گفتگو کیوں کی، اور حقیقتاً ہم مردہ پرست قوم۔ میں نے ایک شخص کو ان کی زندگی میں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا، اور اس کو یہ بات کہی کہ جس شخصیت کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر بڑے قد کاٹ کی شخصیت ہے، اور جب وہ دنیا میں نہیں رہیں گے تب تمہیں اندازہ ہوگا، لیکن ہم چونکہ مردہ پرست قوم ہیں، ہمارے ہاں کسی کے خصوصیات، اس کی صفات کے اقرار اور اس کی عظمت کی شان بیان کرنے کے لیے اس کا فوت ہونا ضروری ہے، زندوں کے ہم ٹانگیں کھینچنے کے ہی قائل۔ اس لیے اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ انسان کو خیر والے لوگوں سے ان کی زندگی میں استفادہ کرنا چاہیے، اور علماء کے بارے میں بالخصوص اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے کہ علماء، عام بندے کی بھی غیبت اور چغلی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن علماء کی غیبت اور چغلی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کے وارث، انبیاء کے وارث، اور انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں وہ حیران کن ہوتی۔ ابھی تفصیلات آ رہی ہیں کیسے کیسے بڑے مواقع پر امیر محترم کے کس قدر مضبوط قسم کے فیصلے، اور اللہ کی توفیق سے وہ فیصلے ایسے ہیں کہ 38 سالہ جماعتی زندگی میں اس فیصلے پر کبھی یو ٹرن نہیں لینا پڑا ان کو۔ یہ چھوٹی بات نہیں کہ ایک انسان ایک موقف اپنائے، مشورے کے بعد علی وجہ البصیرہ، اور وقت ثابت کر دے کہ ہاں اس کا موقف ٹھیک تھا، بالخصوص جب پاکستان میں جذباتیت بہت زیادہ عروج پر تھی، اور فرقہ واریت کا ایک ایسا طوفان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ اس دور میں بھی استقامت کے ساتھ مذہبی اور مسلکی تعصب کو بالائے طاق رکھ، حالانکہ وہ خود ایک مذہبی جماعت کے امیر تھے، ایک مسلک کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن اپنی تمام تر حقانیت کو واضح کرنے کے باوجود کبھی کسی دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگائے، نہ اپنے زیر تربیت یافتہ لوگ اور کارکنان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے کانفرنسوں میں اور پروگراموں میں کفر کے فتوے بانٹتے پھریں۔ اسی طرح جب عسکریت کا جو ہے نا دور عروج پر تھا، اور یہ منہج اختیار کرنے پر ڈالر بھر بھر کے بوریوں میں ملتے تھے، اس دور میں بھی اپنی جماعت کو اور اپنے کارکنان کو تمام تر گالیاں سہنے کے باوجود اور تمام تر لوگوں کی جذباتیت کا سامنا کرنے کے باوجود راہ حق سے اور اعتدال کے رستے سے ہٹنے نہیں دی۔ جس موقف پر رہے
وقت نے ثابت کیا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستانی عوام کو تیار کر کے ملک کی سرحدوں سے باہر لانچ کرنا یہ کل کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے خطرناک، یہ درست مرض نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں جہاں وہ موجود ہیں ان کی مالی، سفارتی اور ان کی ٹریننگ کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جہاد کے لیے تحریک المجاہدین جیسی عظیم جماعت جو سری نگر اور جموں و کشمیر، جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے، اس کی اپنے مقامی سلفی ساتھیوں کی جماعت تھی مجاہدین کی، اس کی ہمیشہ نصرت کی، تائید کی اور اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق وابستہ رکھا۔ افغانستان کے جہاد میں امارت اسلامیہ جو سب سے پہلے جس کی بنیاد کنڑ میں شیخ جمیل الرحمن نے رکھی، شہید رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی امیر محترم کے بھی اور والد محترم کے بڑے گہرے دوست، ان کے ساتھ افغانستان کے جہاد کے لیے ہمیشہ اپنا تعاون پیش کر کے رکھا اور ان کے جنازے میں بھی شرکت کی اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ افغانستان کے جہاد میں بڑا ایک عملی کردار ادا کی۔ ان کی زندگی کا جہاد کا یہ عملی پہلو جو ہے وہ لوگوں کی نظر سے بالکل اوگجل ہے، اور میں والد محترم کی اپنی زندگی سے ایک بہت سارے ایک پہلو کو جانتا ہوں جس کو انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن عملی طور پر میدانوں کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ ان کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی خدمات کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے وقت نے ثابت کیا کہ وہ دور رس جو ہے وہ نگاہ رکھتے تھے کہ کس شریعت کا منہج کیا ہے، کتاب و سنت کا اصول اس معاملے میں کیا ہے، اور موقع کی نزاکتیں ہمیں کیا کہتی ہیں کہ ہم اس بارے میں کیا فیصلہ کریں، خواہ وہ فیصلہ وقتی طور پر لوگوں کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ اس بات کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ اس معاملے میں زیادہ لوگ میرے ساتھ ہیں یا کم لوگ میرے ساتھ ہیں۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ہاں وہ اس معاملے میں درست کہتے تھے۔ ہاں اس فیصلے کو لیتے ہوئے کبار علماء سے وہ مشورہ ضرور کرتے تھے، اپنی جماعت کے نمائندہ علماء سے وہ مشورہ ضرور کرتے تھے، اور اس کے بعد علی وجہ البصیرہ وہ فیصلہ کرتے تھے، اور اس مشورے کے لیے جس صحیح شخص کو وہ مناسب سمجھتے تھے اس سے خود بلا کر بھی مشورہ لے لیتے تھے۔ بعض چیزیں چونکہ میرا ایک بڑا طویل عرصہ ایمبیسی کے ساتھ تعلق رہا اور میں اس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو جانتا تھا، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک چھوٹا طالب علم ہے، عمر میں بھی کتنا، یعنی جتنا ان کا تجربہ ہے اتنی میری عمر نہیں، لیکن فون آ جاتا تھا کہ اس معاملے میں مشورہ دیں کیا ہونا چاہیے، کہ پتہ تھا کہ یہ اس فیلڈ میں اس وقت مہارت رکھتا ہے۔ اس طرح بہت سارے اور مواقع پر دیکھا کہ جو جس فیلڈ میں مہارت رکھتا تھا اس کو فون کر کے اس بارے میں بالکل ٹھوس مشورہ پوچھتے تھے کہ بتائیں اس بارے میں کیا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کیا کہے گا، ان کو پتہ نہیں، ایسی کوئی بات کبھی انہوں نے نہیں سوچی۔ اس لیے بڑے قد کاٹ کے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے جا رہے ہیں ان کا خلا پل کرنے والا کوئی نہیں۔ کتنے کبار علماء میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یقین مانیے ان کا متبادل کوئی نہیں۔ کبھی ہم اسلام آباد میں دیکھتے تھے کہ مجلس برپا ہوتی تھی تو اس میں ڈاکٹر عبد الغفار حسن رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے دائیں جانب والد محترم تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے بائیں جانب ڈاکٹر عبد الرشید اظہر رحمہ اللہ وہ تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے ارد گرد بیٹھے علماء میں شیخ عبد الحمید اظہر راولپنڈی سے تشریف فرما ہوتے تھے۔ کیسے بڑی شخصیتیں تھیں، اللہ اکبر۔ آج ان سارے ناموں میں سے کسی کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کریں، کہاں ملتا؟ جو اب موجود ہیں یقین مانیے جب یہ دنیا سے جائیں گے ان کا بھی متبادل نہیں ملے۔ اس لیے قدر کریں، زندگی میں قدر کریں، یہ مردہ پرست نہ بنے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بالخصوص جو ہمارے ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا مسجد کے نمازی ہیں، اس بات کی تاکید بہت زیادہ کرتا ہوں کہ اپنے علماء کی قدر کریں۔ جب وہ آئیں بہت محبت سے ملے، بہت محبت سے ملے، ان کے لیے رستہ خالی کریں، ان کو پروٹوکول دیں، جب وہ درس دے کے فارغ ہوں اٹھ کر ان سے آ کر ملے، معانقہ کریں۔ یہ مجلسیں نہیں ملیں گی۔ آج ہم کہاں سے لائیں کہ امیر صاحب کبھی آئیں ہمارے پاس اور ہم دوبارہ ان سے ملاقات کریں؟ اس لیے یہ لوگ کل کو دستیاب نہیں ہوں گے، اور اس وقت انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اب کیا کرے۔ اور پھر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں آپ کو ان کی کسی چیز سے اختلاف ہے تو اپنی زبان کو روکیں، اپنی زبان کو روکیں۔ کس وقت کہاں کون سے معاملے میں
ان کا کیا موقف ہے، اس کی شاید ایک جہت میرے اور آپ کے سامنے ہو، اس کی کئی اور جہات اور ڈائمنشنز ہماری سے مخفی ہوتی. جو بندہ بیٹھ کر فیصلہ لے رہا ہوتا ہے یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے فیصلہ لے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم نے نا کھیل تماشے کو سارا کچھ سمجھا ہو. بعض لوگ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بال ایسے زن کر کے گزرتی ہے، وہ کہتا ہے ادھر نہیں مارنی تھی ادھر مارنی تھی. یہیں بیٹھ کر نا اس کو سارا کرکٹ سکھا رہا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ 150 کی سپیڈ میں جس وقت بال سامنے سے ایسے گزرتی ہے نا تو تارے کیسے نظر آتے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ یہاں سے یوں نہیں کھیلا اور یہاں سے یوں نہیں کھیلا. تو بعض لوگوں کا سارا کام ایسا ہی ہوتا، وہ زندگی کے ہر فیصلے کو کھیل تماشا سمجھتے ہوئے پیچھے ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر نا کمنٹری کر رہے ہوتے ہو، یہ بیوقوف ہے، اس کو رکھ لی کس نے لیا، اس کو تو آتا کچھ نہیں، اس کا تو فلاں ہے، اس کا فلاں ہے. اللہ رب العزت نے جس بندے کو اس منصب پر بٹھایا ہے اور وہ اس کے تقاضے پورے کر رہا ہے اور کئی سالوں سے کر رہا، اور ایک بڑی تعداد میں علماء کا اس پر اعتماد ہے، آپ کے اٹکل پنجو سے وہ بہت اوپر، بہت اوپر. اب بھی بعض نادان ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ بے وقوفوں کو جنت میں رہتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرم، اللہ ان کو ہدایت عطا فرم. ہماری دعا ہے اللہ رب العزت امیر محترم کی حسنات کو قبول فرمائے. جو عظیم ترین کام وہ اپنی زندگی میں کر کے گئے، اللہ رب العزت اس کی تمام تر خیر کے پہلوؤں کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ میں قبول کرے. انسان ہونے کے ناطے اس میں کوئی کمی کوتاہی یقیناً رہ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرما دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اللہ ان کو اپنے سے پہلے جانے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں جمع فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت بعد والوں کو ان سے بھی اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لیگیسی، جو عظمت، جو شان اور جو درویشی اور جو خاص طور پہ امانت داری کا ایک بہت بڑا بار وہ اپنے پیچھے والوں پر چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ رب العزت پیچھے والوں کو اس کو اٹھانے کی اور بھرپور انداز میں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خیر کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.